کیا بیوی کو الگ گھر میں رکھنا ضروری ہے اگر صورتحال ایسی ہو کہ بیوی کو 120 گز کا ایک بالکل الگ پورشن رہنے کے لیے میسر ہو جس میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکے مگر وہ پھر بھی بضد ہو کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا جب کہ وہ اپنے الگ پورشن میں ہوں؟ تو ایسی صورت میں شریعت کیا حکم؟ کیا بیٹے کے لیے جائز ہوگا کہ بیوی کی بیجا فرمائش اور خواہش کے لیے ماں باپ سے الگ ہو جائے؟ اس کا وبال کس کے سر پر ہوگا؟ بھائی جب بالکل الگ پورشن کیا ہوا ہے تو پھر کافی ہے، اس سے زیادہ بیوی کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے. تو الگ پورشن ہے تو بس صحیح ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کے اسکالرز کے پاس کچھ معلومات ہیں، عمق گہرائی نہیں ہے دین میں. دیکھو اسلام میں نہ جوائنٹ فیملی ہے نہ علیحدگی ہے کہ الگ رہنا ہے. اسلام نے ان چیزوں میں لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، کوئی آئے پینٹ شرٹ پہن کے اور کہے اسلام میں شلوار قمیض کا کوئی، کرتا شلوار کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. میں کہوں گا بھائی اسلام نے یہ چیزیں کلچر پہ چھوڑی ہیں. ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. اب اگر آپ سائبیریا والوں کو کرتا شلوار کا بولو وہ تو ٹھنڈ سے مر جائے گا. تو اسلام چونکہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے آیا ہے اس لیے کسی ایک لباس کو اسلام نے فوکس نہیں کیا. کچھ احکام بتا دیے کہ بھائی لباس میں یہ خرابیاں نہ ہو، بس لباس ہو پورا جسم ڈھانکے آپ کا، اتنا چست نہ ہو کہ آپ کے جو سطر ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہو، اتنا چست ڈریس نہیں ہونا چاہیے. تو چند اور کسی قوم کی مشابہت نہ ہو، اس میں دیکھ کے لگے کہ بھئی یہ تو فلاں مذہب کا آدمی آ رہا ہے، مشابہت نہیں ہو. تو چند ہدایات دے دیں، پھر اسلام نے آزادی دی بھائی جو لباس پہننا ہے آپ پہنو. اسی طرح البتہ کچھ ہدایات جو لباس کے بارے میں دے دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار قمیض یہ پینٹ شرٹ کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہوگا کیونکہ ڈھیلا لباس ہے، اس میں سطر زیادہ ہوتا ہے. تو پینٹ شرٹ بھی جائز ہے لیکن پاکیزگی کے زیادہ قریب کون سا ہے؟ بھائی کرتا شلوار ہے یا عرب جو پہنتے ہیں. تو وہ کیونکہ ہدایات ایسی دے دی جس سے میں خود بخود ہی انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ یار یہ زیادہ جائز وہ بھی ہے، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی. تو اسی طرح یاد رکھو اسلام نے یہ کہنا کہ جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے. اسلام میں نہ جوائنٹ فیملی کا ہے اور نہ الگ رکھنے کا ہے. ہاں کچھ ہدایات ایسی اسلام نے دے دیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کو اسلام پسند کرتا ہے بشرطے کہ اس میں نقصانات نہ ہو. کیا مطلب؟ وہ ہدایات کیا ہیں؟ اسلام رشتے جوڑنے کو توڑنے کی نسبت زیادہ پسند کرتا ہے. تو وہ جوڑنا اکٹھے رہنے میں زیادہ ہے یا الگ الگ رہنے میں زیادہ ہے؟ اکٹھے رہنے میں جڑنے کا آپشن زیادہ ہے. بچے جب آپ کے پلتے ہیں تو چاچو کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تایا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب اپنے بچے سمجھ کے پال رہے، سب سے مانوس ہوتے ہیں. پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو اسلام پسند کرتا ہے یا ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کو پسند کرتا ہے؟ تو صلہ رحمی کا جو عنصر ہے نا، اور صلہ رحمی نماز روزے کی طرح فرض ہے، رشتہ داری جوڑنا. پھر اس زمانے میں بیگم کو اکیلے چھوڑ کر آپ گھومو گے، کہیں سفر پہ جا رہے ہو، خطرات بہت ہیں، شیطان کے بہکانے کے موقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں یہ موقع، یہ خطرات کم ہو جاتے ہیں. سب ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے. تو سپورٹ اسلام جوائنٹ فیملی کو ہی کرے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جوائنٹ فیملی ہے جن کا ظرف کیا ہو؟ بڑا ہو. چھوٹے ظرف والوں کے لیے یہ کہ الگ الگ رہے. ظرف بڑا ہو، اصول جانتے ہو اکٹھے رہنے کے. اکٹھے رہنے کے اصول یہ ہیں: نمبر 1، مالی معاملات میں سب کلیئر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بہو نے استری جلا کے چھوڑ دی، بل کون سا بھر رہا ہے؟ دوسرا بھیا آئیں گے وہ بل بھریں گے، بڑے والے بھیا. وہ بھیا کہہ رہا ہے میری تو واٹ لگی ہوئی ہے، بھابھی صاحبہ استری جلا کے چھوڑ دیتی ہیں، وہ موٹر چلا کے چھوڑ دیتی ہے. ابا کہہ رہا ہے میرا تو بیڑا ہی غرق ہو، پھر پھٹے لڑائیاں. اسی طرح ساس کو یہ پتا ہو کہ یہ جو بہو ہے یہ بھی انسان کی بچیاں ہیں اور یہ کسی کی بیٹیاں ہیں، تو ٹاؤنٹنگ کرنا، طنز کرنا یہ نہ ہو. کیونکہ اکٹھے رہنے میں بہت فائدے ہیں لیکن اس فائدے وہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتے، وہ خاندانی لوگوں کو میسر ہوتے ہیں. تو وہ ساس وہ نہ کرتی ہو، طنز نہ کرتی ہو، یہ تجھے روٹی پکانی نہیں آتی، تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے کیا، یہ بنایا تو نہیں، اس کو کھچڑی بولتے ہیں. اس طرح کے طنز، وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں عورتیں. اس طرح بہو بھی بعض دفعہ اوٹ پٹانگ، وہ بدتمیز قسم کی بہو آتی ہے، وہ کہہ رہی پانی لے کر آؤ. ساس کی میرے اوپر خدمت واجب
نہیں ہے, ایک دم ٹکا کا جواب دے. تو ایسے بدتمیز جہاں رہتے ہوں تو کیا کر لو بھائی, نہ اس کو ڈپریشن میں لے کے جاؤ, نہ اس کو ڈپریشن, نہ بیوی کو مرواؤ وہاں پہ جا کے, بیڑا غرق کرو اس کا, نہ ساس کا بیڑا غرق کرو. اور پھر بھابیاں نندوں کی لڑائیاں. تو میں ایسے جوائنٹ فیملیز کو جانتا ہوں جو بڑے پیارے طریقے سے رہتے ہیں, محبتوں سے رہتے ہیں, گھر میں بچے بہت اچھے ماحول میں پل رہے ہیں, ساس بہوؤں میں محبت. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاء اللہ بہویں بھی رہ رہی ہیں, سب مل جل کے کھانا بھی پکا رہی ہیں, گیدرنگ بھی ہے, بہت اچھا. ہم لوگ سب جوائنٹ فیملی میں ہی رہے ہیں, تو کچھ وقت ہم بھی رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو سب تو لیکن جہاں ذرا سا مسئلہ خراب ہوا نا, وہاں پھر لڑائیاں شروع. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں بھائی, زیادہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہر وقت کی چک چک سے بہتر ہے الگ الگ رہو. تو اسلام میں دونوں راستے ہیں, جوائنٹ فیملی بھی ہے, الگ الگ بھی ہے. اسلام کہتا ہے فساد ہے تو بھائی الگ الگ ہی رکھو, فساد نہیں ہے تو بھائی گیدرنگ. اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ صلہ رحمی کو, رشتہ داری جوڑنے کو. اس میں محبتیں ہیں, اس میں سب پل جاتے ہیں, ورنہ رشتے نہیں پہچانتے. آج کل ابا آ رہے ہوتے ہیں, لوگ بچہ کہتا ہے یہ کون صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, ابا لوگ گھر میں ٹائم نہیں دے رہے نا. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو سب مل جل کے رہتے ہیں, آمدن میں برکت ہو جاتی ہے, تھوڑی میں سب پل جاتے ہیں. اکیلے میں تو گیس بجلی کا بل بھی الگ, سب یہاں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ایک پلیٹ 6 پنکھے, سولر پلیٹ لگتی ہے, ایک غریب لوگ سارے اسی سے لیڈ لے کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک ایک پلیٹ لگائی ہوئی ہوتی, سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے پنکھے لے رہے ہوتے. تو کم میں بچت ہو جاتی ہے. لیکن یہ جب ہے جب ظرف کیا ہوں بڑے ہوں, جب ظرف بڑے نہیں ہیں تو پھر ہم تو خود لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں, بھائی یہ ٹینشن سے زیادہ محبت کے چکر میں نا تھوڑی سی سے بھی جاؤ گے, تو الگ الگ رہو. شادی کے بعد تمیز سے سب سے مل کے اپنے گھر جا کے آرام سے سو جایا کرو. جاؤ بھائی بہنوں کے ملنے کے لیے, جیسے ہی پڈا شروع ہونے والا واپس آ جاؤ, کیونکہ ہوگا ضرور. تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ کی کھوپڑی گھومے گی, کوئی نہ کوئی الٹی بات پھینک کے جائے گا, وہ لازمی. مفتی صاحب میں نے جمعے کو بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے جواب میں سوال یہ تھا کہ میں نے کہا میں کہیں سے گزرا تو راستے میں نیاز شربت نظر آیا تو مجھے شدید پیاس تھی, میں نے شربت پی لیا. اب یہ نہیں پتا تھا کہ شربت اللہ کے نام کا تھا یا غیر اللہ کے نام کا, اب میں کیا کروں, وضاحت کریں. یہ جو نیاز کے اور یہ جو اس طرح کے شربت سبیلوں کے چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ غیر اللہ کے نام کے نہیں ہوتے, یہ ہوتے اللہ کے نام کے ہی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچ جائے یا حضرت حسین کو اس کا ثواب پہنچ جائے, میری معلومات کی. تو یہ بدعت تو ہے لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. اب پیاس لگ رہی تھی, پی لیا تو پی لیا, بس آئندہ پانی پی کے نکلا کرو گھر سے.